अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि इज़्निका गवर्नर और उसकी बेटी काई कबीले में पहुंच गए थे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। इस दौरान गोक्तो गवर्नर सागुरोस की बेटी में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा था और उसे बार बार देख रहा था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान अपने सिपाहियों को वहाँ से जाने का इशारा करता है। फिर सागुरोस कहता है, ये मेरी बेटी हैरा है, ये आप लोगों से मिलना और कबीला देखना चाहती थी। बाला खातून उससे खुश आमदीद कहती है। फिर मलन खातून कहती है, जब हम इज़्निक गए तो आप वहाँ नहीं थीं, आपने आकर अच्छा किया। हैरा कहती है, उस वक्त मैं कुंस्तुनिया थी, देर से ही सही मगर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर सलजान खातून कहती है, अगर आप कबीला देखने का इतना शौक रखती हो तो खैमे में जाने से पहले तुम्हें कबीला दिखा लेते हैं, क्या ख्याल है। हैरा कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उस्मान और सागुरोस मरकजी खैमे की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि हैरा कबीला देखने के लिए खवातीन के साथ चल पड़ती है। दूसरी जानिब तुर्गत कह रहा था, हम मारी की मदद करेंगे लेकिन किले में दाखिल नहीं होंगे, बल्कि रास्ते में उसे अगवा कर लेंगे। सिपाही सिरहान कहता है, सरदार ये अच्छी बात है, मगर ये एक जाल हुआ तो। तुर्गत कहता है, मारी ने मुझ पर एतमाद करके मदद मांगी है, उसे नज़रअंदाज करना हमारी शान के लायक नहीं है। अभी तुम सिपाहियों को तैयार करो और बजाते खुद जाकर कोर्नेलिया को पैगाम दो, कल एनागोल के रास्ते से हम मारी को अगवा कर लेंगे। दूसरी जानब काई कबीले में उस्मान और सागुरोस कुंस्तुनिया की सूरत हाल के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसके बाद सागुरोस पूछता है, अच्छा तो सल्जूक सल्तनत की सूरत हाल क्या है? सुना है कि कोनिया में मंगोलों का जुल्म सितम जारी है। उस्मान कहता है, मंगोल जोर ज़बरदस्ती से काम ले रहे हैं, लेकिन तुर्कों के खिलाफ सर उठाने वाले लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह पाते, इन लोगों की उम्रें भी लंबी नहीं हो पाएंगी। सागुरोस कहता है, सुल्तान मसूद का हिम्मत से खड़े रहना हमारे लिए भी बहुत अहम है। वो हमारे और मंगोलों के दरमियान दीवार बनकर खड़े हैं, खुदावंद मंगोलों के खिलाफ उनकी मदद करे। उस्मान कहता है, अल्लाह ईमान वालों के साथ है और दुश्मनी करने वालों का मुकद्दर वाज़े है। इसके बाद ट्रेनिंग एरिया का मंजर सामने आता है। कबीले के सिपाही मुख्तलिफ तरह की तरबियत हासिल करने में मसरूफ़ थे। इतने में ख़वातीन भी वहाँ पहुँच जाती हैं। हैरा को देखकर गोक्तुक दोबारा उसे गौर से देखने लगता है और फिर तीरंदाजी का मुजाहरा करने लगता है। इसके बाद हैरा ख़वातीन से पूछती है, क्या आप लोग भी इसी तरह ज़बरदस्त अंदाज में तीरंदाजी कर सकती हैं? यह सुनकर सलजान खातून कहती है, चलो बच्चियों, इसे अपनी महारत दिखाओ। इसके बाद बाला खातून और मलन खातून भी तीरंदाजी का मुजाहरा करने लगती हैं। यह देखकर हैरा बहुत खुश होती है। इस दौरान गोक्तुक मुसलसल उसे मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानब उस्मान खड़ा होकर कहता है, रात का खाना हम सोगत में खाएंगे और तिजारत के मामलात निपटाएंगे। सागुरोस कहता है, बिल्कुल उस्मान साहब, आपके साथ तिजारत करके बहुत खुशी हुई। यह तिजारत आपको और निकाया को भी फ़ायदा पहुंचाएगी। उस्मान कहता है, इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ हैरा तीरंदाजी से बहुत मुतासर हो चुकी थी। फिर बाला खातून कहती है, चलें आप भी अपनी महारत दिखाएं। इसके बाद हैरा भी एक तीर कमान पकड़ लेती है। तीर चलाने के बाद हैरा कहती है, मुझे पता था ऐसा ही होगा, मैं आप लोगों जितनी माहिर नहीं हूँ। यह सुनकर सलजान खातून गोक्तुक को आवाज़ देकर कहती है, यहाँ वो गोक्तुक। गोक्तुक ख़वातीन के पास आ जाता है तो सलजान कहती है, देखो बेटी, ये गोक्तुक है, बहुत माहिर तीरंदाज है, यह तुम्हें तीरंदाजी सिखाएगा। फिर सलजान गोक्तुक को कहती है, महारत काबिल तारीफ़ चीज़ है, इसे अच्छी तरह सिखाओ कि तीरंदाजी कैसे की जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद मेहमान को हमारे पास पहुंचा देना। गोक्तुक कहता है, ठीक है वालिदा। इसके बाद सलजान साहब ख़वातीन को वहाँ से जाने को कहती है और फिर आहिस्ता से गोक्तुक को कहती है, लड़की बहुत प्यारी है और सीधी सादी है, तुम अपनी सलजान वालिदा की बात मान लो और लड़की को हाथ से जाने मत देना। यह सुनकर गोक्तुक और दूसरी ख़वातीन मुस्कुराने लगती हैं। फिर सब ख़वातीन वहाँ से चली जाती हैं और गोक्तुक हैरा के करीब आ जाता है और फिर उसे कहता है, सबसे पहले तीरंदाजी की अंगूठी पहनी जाती है। तीरंदाजी की अंगूठी पहनाकर गोक्तुक कहता है, ऐसे खड़ा होना होगा और तीर को ठीक जगह पर रखना होगा और फिर हदफ पर नज़र रखनी होगी। फिर कमान खींचेंगे और तीर चला देंगे।
تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے تو ہیرا بہت خوش ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے کیا میں بھی اس طرح بہترین انداز میں تیر اندازی کر سکتی ہوں؟ گوکتو کہتا ہے بالکل، اگر آپ تربیت حاصل کریں تو بہترین تیر انداز بن جائیں گی، چلیں اب آپ کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیر کمان ہیرا کو پکڑا دیتا ہے اور اسے تربیت دینے لگتا ہے۔ اس طرح تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے تو گوکتو کہتا ہے بالکل اسی طرح۔ دوسری طرف ہرمن کایا قلعے میں کوسس کہہ رہا تھا ساگوروس اور اس کی بیٹی مریں گے سیمیول، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی کرنا پڑے کاٹ ڈالنا۔ ساگوروس اور اس کی بیٹی کی موت کی ذمہ داری عثمان پر آئے گی۔ کائی قبیلے میں گوکتک سلجان خاتون کے خیمے میں آ کر کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا والدہ؟ تو سلجان کہتی ہے آؤ بیٹھ جاؤ۔ گوکتک بیٹھ جاتا ہے تو سلجان کہتی ہے ہاں تو بتاؤ لڑکی کو تیر اندازی سکھا دی؟ گوکتک کہتا ہے وہ سیکھ گئی ہے والدہ، کافی ماہر ہے، وہ زبردست تیر انداز بنے گی، تیر اچھی طرح سے کھینچتی ہے۔ سلجان کہتی ہے اس کی مہارت واضح ہے، اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا ہے۔ گوکتک شرماتے ہوئے کہتا ہے آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں والدہ؟ تو سلجان خاتون کہتی ہے محبت میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی بیٹے، تم جنگوں میں پوری طاقت سے گھس جاتے ہو اور آپ محبت کو چھپا رہے ہو۔ تو گوکتک کہتا ہے کچھ کام معقول ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے، وہ گورنر کی بیٹی ہے اور میں ایک سپاہی ہوں جس کے پاس تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ناممکن کے پیچھے بھاگا تو کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ سلجان کہتی ہے ناممکن کیا ہے، تمہارے پاس دل ہے اور ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایسا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر وہ گورنر کی بیٹی ہے تو تم سردار عثمان کے شیر جیسے سپاہی ہو، دل میں محبت کا بیج پھوٹ ہی گیا ہے تو آپ پیچھے مت ہٹنا، میں عثمان صاحب سے بات کر کے اس کا ہاتھ مانگنے جاؤں گی۔ گوکتو کہتا ہے واقعی والدہ، کیا گورنر اپنی بیٹی مجھے دے دے گا؟ تو سلجان کہتی ہے عثمان صاحب مانگیں اور کوئی نہ دے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن پہلے تم لڑکی کے دل کا پتہ لگاؤ۔ یہ سن کر گوکتو کافی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ سلامت رہیں والدہ۔ دوسری جانب ترگت کا ایک سپاہی چھپ کر ہرمن کایا قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور ایک جگہ کورنیلیا کو روک کر کہتا ہے میں ترگت صاحب کا سپاہی سرحان ہوں، ایناگول کے راستے سے ماری کو اغوا کیا جائے گا۔ یہ سن کر کورنیلیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور سرحان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد سرحان واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان گورنر ساگوروس اور اس کی بیٹی کو لے کر سوگت پہنچ جاتا ہے۔ سوگت کے لوگ انہیں خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ اسی دوران کوسس اور روگاتوس کے آدمی بھی بیس بدل کر وہاں پہنچ چکے تھے تاکہ ساگوروس اور اس کی بیٹی کو قتل کر سکیں اور سارا الزام عثمان پر آ جائے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور کچھ بات چیت کرنے لگتے ہیں، جبکہ خواتین ہیرا کو ایک طرف لے جاتی ہیں اور اسے سوگت بازار کے کپڑے دکھانے لگتی ہیں۔ بالا خاتون تحفے میں اسے ایک لباس دیتی ہے جس پر ہیرا اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اسی دوران کافروں کے آدمی حملہ کرنے کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں اندر سے شیخ ادابالی بھی آ جاتے ہیں تو عثمان ان کو گورنر ساگوروس سے تعارف کراتا ہے۔ اسی دوران ایک آدمی تیر کمان سے گورنر ساگوروس کا نشانہ لینے لگتا ہے، لیکن اتنے میں سامنے ترگت آ جاتا ہے تو آدمی رک جاتا ہے۔ سلام دعا کے بعد ترگت کہتا ہے ایک اہم معاملے پر بات چیت کرنی ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے چلے اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور ترگت اندر کی طرف چل پڑتے ہیں، جبکہ گندوز اور ساگوروس دوسری جانب چل پڑتے ہیں۔ اسی دوران نکولا ہرمن کایا قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں رات کو سو نہیں پایا، میں ساری رات سوچتا رہا کہ جب ساگوروس مرے گا تو اس وقت عثمان کی حالت کیا ہوگی۔ کوسس کہتا ہے اس بار ہمارا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا نکولا، فکر مت کرو۔ پھر نکولا کہتا ہے دراصل میں ماری کی وجہ سے سو نہیں سکا، ابھی تک تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، کیا تم نے ماری سے بات کی تھی؟ تو کوسس کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں تم خود اسے قائل کر لو گے۔ نکولا کہتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، جب ماری دیکھے گی کہ میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں اور اس کے لیے کتنے تحفے لایا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوری طور پر میری بات مان لے گی۔ اسی دوران باہر کورنیلیا آہستہ سے ماری کو بتاتی ہے کہ ترگت صاحب ایناگول کے راستے میں آپ کو اغوا کر لیں گے۔ یہ سن کر ماری خوش ہو جاتی ہے اور پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ بڑے حال میں پہنچتی ہے تو نکولا اس کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے خوش آمدید ماری۔ پھر کوسس کہتا ہے میں تم دونوں کو اکیلا چھوڑ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ مل کر درست فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر کوسس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نکولا کہتا ہے مجھے معاف کرنا ماری کہ مجھے اس حساس موضوع کو پہلے تمہارے سامنے کھولنا ہے، اگر تم نے مجھے ہاں کہہ دی تو میری ہر چیز تمہاری ملکیت ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر نکولا ایک صندوق کھولتا ہے جو زیورات سے بھرا پڑا تھا۔ ماری کچھ آگے آ جاتی ہے۔ پھر نکولا ایک انگوٹھی نکال کر کہتا ہے میں تم سے ہمیشہ کی خوشی کا وعدہ کرتا ہوں، خوبصورت آنکھوں والی ماری، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ماری کہتی ہے اگر تم نے مجھ سے شادی کی تو تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی نکولا؟
نکولا کہتا ہے بہت زیادہ، مثلاً ہم متحد ہو کر بہت مضبوط ہو جائیں گے، اور میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں ماری، میرا یقین کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تاریکی میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ماری مسکراتے ہوئے کہتی ہے مجھے ایسی کی امید ہے نکولا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے۔ دوسری جانب سوگت میں ترگت کہہ رہا تھا ماری نے مجھے ایک خبر بھیجی ہے اور میں اس بارے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھائی کوسس اس کی مرضی کے بغیر نکولا سے اس کی شادی کرانا چاہتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اسے بچا لوں۔ عثمان کہتا ہے ترکوں کی روایت ہے کہ مدد طلب کرنے والے کی مدد کی جائے۔ نکولا ماری سے شادی کر کے کوسس سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور جب نکولا اپنے مقصد میں ناکام ہوگا تو کوسس کے ساتھ اس کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ پھر ترگت کہتا ہے میں ماری کو بچانے کے لیے اسے اغوا کروں گا۔ تو عثمان کہتا ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپنے سب سے زیادہ بہادر سپاہی آپ کی ہمراہ روانہ کروں گا۔ ترگت کہتا ہے آپ کا شکریہ عثمان صاحب۔